للہ رب العالمین صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ عقیقہ کا بیان۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم اکثر بولتے ہیں نا حقیقہ، ہا سے، لفظ ہا سے نہیں، لفظ عین سے عقیقہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان بن عامر صبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے کہ لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے، لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے، اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی جانور ذبح کرو، اور اس سے اذیت کو دور کرو، یعنی اس کا سر مڈا دو۔ یہ بھی ایک اذیت ہوتی ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، اس کے سر پر جو بال ہوتے ہیں یہ ایک اذیت ہوتی ہے، اس وقت بچے کے سر کے بال بھی منڈواؤ۔ حدیث پاک نمبر 2 ابو داود اور ترمذی اور نسائی شریف رحمہم اللہ علیہ نے ام قرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، کہتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں، اس میں نر مادے کی کوئی شرط نہیں ہے، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری، اس میں حرج نہیں ہے نر ہو یا مادہ۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ہو جائیں پھر بھی ٹھیک ہے، 2 بکریاں ہو جائیں پھر بھی ٹھیک ہے، لڑکی کی طرف سے 1 بکری ہو جائے پھر بھی ٹھیک ہے، 1 بکرا ہو جائے پھر بھی ٹھیک ہے۔ امام احمد و داود اور ترمذی و نسائی شریف رحمہ اللہ علیہ حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکا اپنے عقیقہ میں گروی ہے، اپنے عقیقہ میں یعنی عقیقے کی وجہ سے گروی ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اور سر مونڈا جائے۔ گروی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس سے پورا نفع حاصل نہ ہوگا، کس سے؟ بچے سے، جب تک عقیقہ نہ کیا جائے گا۔ بعض نے کہا کہ بچے کی سلامتی اور اس کی نشو و نما اور اس میں اچھے اوصاف ہونا عقیقے کے ساتھ وابستہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچہ عقیقے کے ساتھ کیا ہے؟ گروی ہے، جب تک عقیقہ نہیں ادا کیا جائے گا تب تک بچہ گروی عقیقے کے ساتھ رہن رکھا ہوا ہے، گروی رکھا ہوا ہے، ایک بات ہے۔ دوسرا، جب تک عقیقہ نہیں کیا جائے گا تب تک بچے سے اب بڑا بھی ہو جائے مکمل نفع حاصل نہیں ہوگا۔ نفع سے مراد یہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں بچے کی سلامتی، اس کی نشو و نما اور اس کے اچھے اوصاف یہ تب پیدا ہوں گے جب بندہ اس کا عقیقہ کرے گا۔ آج لوگ اپنے کسی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کرتے ہیں، کہتے ہیں بھی بچہ چھوٹا ہے، بڑا ہو جائے گا عقیقہ کریں گے۔ مطلب ہے سنت طریقہ جو ہے 7واں دن، 14واں دن، 21واں دن، اس کے بعد سنت ادا ہو جائے گی، لیکن جس طرح کہتے ہیں نا قضاء سنت۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عقیقے میں بکری ذبح کی اور یہ فرمایا کہ اے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا سر منڈا دو اور بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دو۔ ہم نے بالوں کا وزن کیا تو 1 درہم یا کچھ کم تھے۔ ابو داود شریف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے ایک مینڈے کا عقیقہ کیا، ایک مینڈے کا
عقیقہ کیا، اور نسائی شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی روایت میں کہ دو مینڈے کا۔ اب یہ بھی نقطہ ذہن میں رکھیں، لڑکے کی طرف سے اوپر ہم نے بیان کیا نا بھی 2 بکریاں ہو جائیں یا 2 بکرے ہو جائیں، کنفرم ہو گیا۔ اچھا، 2 کی بجائے 1 بکری یا 1 بکرا بھی لڑکے کی طرف سے لگ سکتا ہے، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ بلکہ نسائی شریف میں آئے 2 ابو داؤد شریف میں 1 یعنی دونوں شہزادگان کی طرف سے 1 مینڈا ذبح کیا گیا۔ اب یعنی اس کا بھی پروف مل گیا کہ 2 کی بجائے 1 سے بھی عقیقہ ہو سکتا ہے۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت راوی فرماتے ہیں کہ زمانۂ جاہلیت میں جب ہم میں سے کسی کے بچہ پیدا ہوتا، بکری ذبح کرتا اور اس کا خون بچے کے سر پر پوت دیتا لگا۔ اب جب کہ اسلام آیا تو 7ویں دن ہم بکری ذبح کرتے اور بچے کا سر مڈاتے اور سر پر زعفران لگا دیتے، سر پر زعفران۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف رحمہ اللہ علیہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان مبارک میں وہی آذان کہی جو نماز کے لیے کہی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ حضرت امام مسلم یعنی مسلم شریف میں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پاک میں بچے لائے جاتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے برکت کی دعا کرتے اور تحنیک کرتے، جس کو ہم گڑتی کہتے ہیں۔ کوئی چیز مثلاً کھجور چبا کر اس بچے کے تالوں میں لگا دیتے کہ سب سے پہلے اس کے شکم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن مبارک پہنچے۔ یہ جو ہم گڑتی دیتے ہیں یہ بھی سنت طریقہ ہے، یہ کوئی ہندوؤں یا سکھوں والا رواج نہیں ہے، اور گڑتی دینا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ اب تو خیر نال گڑتی کے رواج بھی بلکہ سنت وہ بھی معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ بخاری و مسلم رحمہم اللہ میں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ ہی شریف میں ہجرت سے قبل میرے پیٹ میں تھے، بعد ہجرت قباء شریف میں یہ پیدا ہوئے، میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پاک میں لئی اور رکھ دیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور منگوائی اور چبا کر ان کے منہ میں ڈال دی اور ان کے لیے دعائے برکت کی، اور بعد ہجرت مسلمان مہاجرین کے جہاں یہ سب سے پہلا بچہ تھا۔ مطلب جب سے مسلمانوں نے ہجرت کی تھی نا مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچے، انہی مسلمان مکہ شریف والوں میں سے جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا تھا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھا، یعنی یوں سمجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اب اس کے مسائل یہ تقریباً 9 احادیث مبارکہ یہاں کوٹ کی گئی اس کتاب میں، باقی میں بھی عقیقے کے بارے میں اور بھی حدیثیں باقی آئی ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، بچہ پیدا ہونے کے شکریہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک یعنی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عقیقہ مباح اور مستحب ہے، ہم جو حنفی ہیں۔ یہ جو بعض کتابوں میں مذکور ہے کہ عقیقہ سنت نہیں ہے، اس سے مراد یہ کہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، ایک سنت غیر مؤکدہ ایک سنت مؤکدہ، ورنہ جب خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل سے اس کا ثبوت موجود ہے تو مطلقاً اس کی سنیہ سے انکار صحیح نہیں۔ مطلب عقیقہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ آگے وضاحت ہے کہ کچھ امام فرماتے ہیں واجب ہے، کچھ امام فرماتے ہیں فرض ہے، کچھ امام فرماتے ہیں مباح ہے، کچھ امام فرماتے ہیں سنت ہے، کرنا ضروری ہے۔
بعض کتابوں میں یہ آیا کہ قربانی سے یہ منسوخ ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا وجوب منسوخ ہے۔ کچھ کہتے ہیں جو مباح اور سنت ہے نا، مباح اور مستحب، وہ کہتے ہیں قربانی سے پہلے ہر بچے کی پیدائش پر عقیقہ کیا تھا؟ فرض تھا، واجب تھا۔ جب قربانی آ گئی، قربانی کیونکہ ہر ایک پر واجب ہے نا جناب، صدقہ صاحب فطر جو، تو یہ عقیقے کی جو فرضیہ تھی یا اس کا واجب تھا یہ منسوخ ہو گیا۔ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ میں حقوق مالیہ کو منسوخ کر دیا، یعنی ان کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہو تو مستحب یہ ہے، اصل جو شرعی طریقہ ہے، اب سماعت فرمائیں، بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو، ہاسپٹل میں پیدا ہو یا گھر میں پیدا ہو، شرعی اسلامی دینی طریقہ سماعت فرمائیں، جب پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے۔ پہلے کان میں، سجے کان میں اذان، کھبے میں اقامت، ٹھیک ہے جناب۔ اذان میں آپ کی مرضی الصلاۃ خیر من النوم کہیں یا نہ کہیں، ٹھیک ہے جناب، کہہ دیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ کہا تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ آپ سب کے سامنے دونوں طرف سے اذانیں جب اسلام میں ہے، صبح کے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم ہے تو باقی 4 اذانوں میں نہیں ہے، تو لہٰذا آپ وہ والی کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے، یہ والی کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اذان کہنے سے انشاءاللہ تعالیٰ بلائیں دور ہو جائیں گی۔ بہتر یہ ہے کہ دہنے کان میں 4 مرتبہ اذان۔ کتنے مرتبہ؟ ایک کتاب میں نے 7 مرتبہ پڑھا ہے، یا 4 مرتبہ، یعنی سجے کان میں 4 مرتبہ اذان اور بائیں میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے۔ آپ اس نقطے کو ضرور ذہن میں رکھنا کہ عقیقہ کرنا ہوتا ہے 7ویں دن۔ کتنے دن؟ 7ویں دن۔ 4 دفعہ اذان پڑھیں گے، 3 مرتبہ اقامت کہیں گے، 4 + 3 کتنا ہو جائے گا؟ 7۔ یہ نقطہ اس نسبت سے آپ نے جانا۔ بہت لوگوں میں یہ رواج ہے کہ لڑکا پیدا ہوتے تو اذان کہی جاتی ہے، لڑکی پیدا ہوتی تو نہیں کہتے۔ یہ نہ چاہیے، بلکہ لڑکی پیدا ہو جب بھی اذان اور اقامت کہی جائے، ٹھیک ہے جناب، یہ بھی مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ میں بھی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے شاید لڑکے کے لیے اذان اور سب کچھ ہے، لڑکی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اچھا، 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر مونڈا جائے، نام بھی 7ویں دن بنا رکھے، سر بھی اس کا سارا۔ ہاں، یہ ایک آج کل پرابلم کی وجہ سے بندہ اس طرح نہ پھروائے، موٹی مشین پھروائے یا بریک مشین، اس طرح پھروانے سے آج کل کے جو پوزیشن ہے بچوں کی وہ سر بڑھ جاتے ہیں اس طرح پھروانے سے۔ اچھا، سر مونڈا جائے، پھر ترازو میں، ایک ترازو میں بال رکھ دیے جائیں سارے، دوسرے میں چاندی رکھ دی جائے۔ چاندی زیادہ سے زیادہ کوئی چند ماہ سے بن جائے گی، 100 کی بن جائے، 200 کی بن جائے، 500 کی بھی بن جائے، وہ خواہ چاندی بیچ کر کسی غریب مسکین مستحق کو پیسے دے دے یا وہ چاندی کسی غریب کو دے دے، جیسے آسانی ہے۔ اچھا، سر مونڈنے کے وقت عقیقہ کیا جائے۔ بہتر اور سنت طریقہ یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ یہ بھی آپ سب کے سامنے، لوگوں میں ہم کیا کہیں، ایسی کو بے راہ روی دن بہ دن ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اپنی سہولت کی خاطر 7واں دن بن رہا ہے نا جمعہ، وہ کب کریں گے؟ اتوار کریں گے۔ 7واں دن بن رہا ہے ہفتہ، وہ کب کریں گے؟ اتوار کریں گے۔ 7واں دن بن رہا ہے جمعرات، وہ عقیقہ کب کریں گے؟ اتوار۔ اپنی سہولت کی وجہ سے وہ سنت کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو 7ویں دن عقیقہ ہو جائے گا، سنت ادا نہیں ہوگی۔ سنتوں کو لکھ رہے ہیں، آئیے آ رہی ہے 7ویں دن، اتوار والے دن پھر وہ سنت ادا ہو جائے گی، قضا سنت ہوگی، اور بالوں کا وزن کر کے چاندی یا سونا صدقہ کر دیا جائے۔ ہندوستان میں عموماً بچہ پیدا ہونے پر چھٹی کی جاتی ہے۔ بعض لوگوں میں اس موقع پر ناجائز رسمیں برتی جاتی ہیں، مثلاً عورتوں کا گانا بجانا، ایسی باتوں سے بچنا اور ان کو چھوڑنا ضروری اور لازم ہے، بلکہ مسلمانوں کو وہ کرنا چاہیے جو میرے آقا حضور علیہ السلام کے قول و فعل مبارک سے ثابت ہے۔ عقیقے سے بہت زائد رسوم میں صرف کر دیتے ہیں اور عقیقہ نہیں کرتے، وہی بات ان میں سے انہیں ایسا انتظام کر دیتے ہیں جس طرح کہ شادی ہو رہی ہے، اور جس طرح شادی کے روتے رہتے ہیں کہ شادی میں ٹوٹل کتنی رسمیں ہیں؟ 5۔
جو شریعت سے ریلیٹڈ ہے کہ شادی کب سے شروع ہوتی ہے اور کب جا کر ختم ہوتی ہے، یہ ہمارے ہندوؤں اور سکھوں کی مہربانی ہے، کیونکہ ہمارا سماج معاشرہ نہیں میں رہا۔ پھر کسی کو سیدھی بات کہے تو وہ اگر منہ بھی ٹیڑھا کرتا ہے، پھکا منہ کر کے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خوشی کی بات ہے۔ خوشی کیا کہ تم اسلام کہتے توڑ دو، خوشی کیا کہتے تم اس دائرہ اسلام سے نکل جاؤ۔ اور ہندوؤں کے ساتھ جو رہتے تھے، جو رسم و رواج ان کے تھے مسلمانوں نے اپنائے ہوئے ہیں، شریعت والے مسلمانوں نے چھوڑے ہوئے ہیں۔ عقیقہ کریں تو سنت بھی ادا ہوگی، ٹھیک ہے جناب، مہمانوں کے کھلانے کے لیے گوشت بھی ہو جائے، سبحان اللہ۔ بچے کا نام اچھا رکھا جائے، نبیوں کے نام پر رکھیں، صحابہ علیہ رضوان کے نام پر رکھیں، اولیاء کاملین کے نام پر رکھیں۔ یہ 3 نکتے ذہن میں رکھیں۔ ہندوستان میں بہت لوگوں کے ایسے نام ہیں جن کے کچھ معنی بھی نہیں ہیں یا ان کے برے معنی ہیں، ایسے ناموں سے اعتراض کریں، کیونکہ آپ نے مشکوٰۃ شریف والے درس میں سن چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برے ناموں کو منع فرمایا تھا، اگر کسی کا برا نام تھا تو آپ نے چینج کر دیا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کے اسماء طیبہ اور صحابہ اور تابعین اور بزرگان دین علیہ رضوان علیہ الرحمت کے نام پر نام رکھنا بہتر ہے۔ امید ہے کہ ان کی برکت بچے کے شامل حال ہوگی۔ ناموں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے بندے کو بہتر ہے کہ بندہ نبیوں پاکوں کے نام پر رکھے اور صحابہ علیہ رضوان، تابعین، تبع تابعین کے نام پر یا پھر اولیاء کاملین کے نام پر رکھے۔ اللہ تعالیٰ کو 2 نام بہت بڑے پسند ہیں، 2 نام، ٹھیک ہے جناب، عبداللہ اور عبد الرحمن بہت اچھے نام ہیں، مگر اس زمانے میں یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بجائے عبد الرحمن اس شخص کو بہت سے رحمان کہتے ہیں۔ ہماری جہالت، اور جس طرح رحمان ملک وزیر داخلہ پی پی کے دور میں تھا۔ دوستو پرسوں کل اخبار جہاں آیا تھا مفتی حسام الدین شریفی سے، تو اخبار جہاں میں سوال و جواب لکھتے ہیں۔ یہ تو چیزیں ہماری الحمدللہ پہلے بھی پڑھی ہوئی ہیں، آپ کو اس طرح کے حوالے اس لیے دیتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے بس اپنی طرف سے لکھ رکھا ہے یا پڑھ رکھا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سنی ہے یا دیوبند ہے، کوئی بھی ہے، جو مسئلہ اوریجنل ہے اس پر ہر ایک متفق ہے۔ چھڑا نام رحمان رکھنے سے یہ منع اور حکم نہیں ہے اس کو اس طرح پکارنا اور نام رکھنا جس طرح کے ان بدبختوں نے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جناب، رحمان ملک وزیر داخلہ کے نام رکھنا ہے تو عبد الرحمن، بلکہ اس طرح کسی کو چھڑا رحمان کہنا یہ منع ہے، ناجائز ہے، بلکہ حرام ہے کہنا۔ رحمان تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہہ سکتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ بندے کو کہیں گے تو پھر یہ جائز ہے؟ یہ ان بدبختوں کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، ناروا ہے۔ اس طرح عبد الخالق کو خالق کہنا، خالق ہم عام زبان میں نہیں کہتے کہ خالق کی مرضی، خالق کی مرضی، نام کیا ہے؟ عبد الخالق ہے، تو ہم کیا پکار رہے ہوتے ہیں؟ خالق کہاں گیا؟ اور عبد المعبود کو معبود کہتے ہیں۔ اس قسم کے ناموں میں ایسی ناجائز ترمیم ہرگز نہ کی جائے۔ اس طرح بہت کثرت سے ناموں میں تصغیر کا رواج ہے، یعنی نام کو اس طرح بگاڑتے ہیں جس سے حقارت نکلتی ہے، اور ایسے ناموں میں تصغیر حذف جائز نہیں ہے۔ جہاں یہ گمان ہو کہ ناموں میں تصغیر کی جائے گی، یہ نام نہ رکھے جائیں، دوسرے نام رکھے جائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ پھر نام بگاڑ کر نام لیتے ہیں۔ کچھ تو نام بگاڑنے کی وجہ سے اچھے خوبصورت نام بھی نہیں رکھتے، کچھ خوبصورت نام رکھتے ہیں تو لوگ ان کو نہیں ہم سب ہمارے حلقے احباب کی یہی فکر ہے، جس طرح ہم پہلے دیتے رہتے ہیں، جس کا بھی نام ہے خواہ اس سے کسی کی بنتی ہے یا نہیں بنتی، اس کو سامنے بلائے یا پیٹھ پیچھے بلائے، اس کا نام صحیح خوبصورت طریقے سے لے۔ یقین مانیں آپ کا خوبصورت طریقے سے نام لینے کا یہ رزلٹ ہوگا، ایک تو ثواب ملے گا، دوسری آپ کی روحانی قدرتی عزت میں اللہ تعالیٰ بے شمار اضافہ فرمائے گا۔
یقین مانے یہ بات ہم ہر مسئلے کے ساتھ آپ کے ذوق کے لیے کہتے رہتے ہیں. جب سے ہم نے یہ مسائل پڑھے ہیں مجھے آج تک یاد نہیں کہ ہم نے کسی کا نام بگاڑ کر، خواہ وہ دیہاتی ہے، دیہاتی اس کو جتنے چھوٹے سے نام سے پکار رہے ہوں گے، اللہ بخش کے کو اس کو بخشو کہہ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا جناب؟ اچھا، کسی کا نام محمد بخش اس کو ممدو بعد اللہ کہہ رہے ہوں گے. وہ ان کی اپنی نیچر، اپنی لینگویج. ہم نے کہا کسی چرواہا کو بلانا ہے، کسی کوڑے والے کو بلانا ہے، کسی دیہاتی کو بلانا ہے، کسی نمازی غازی کو یا بغیر نمازی غازی کو. اللہ تعالیٰ کے اربا کربا کھربا فضل ہے، مجھے یاد نہیں، عرصہ دراز ہو گئے کہ ہم نے کسی نہ کے نام کو چھوٹا نام لے کر پکارا ہو، یا اس کے نام کی تصویر سے پکارا ہو، یا اس کو حقارت کے نام سے پکارا ہو. پھر فائدہ کیا؟ بندہ پڑھے، دین ہی پڑھے، اسلام ہی پڑھے تو عمل نہ کرے، مزہ تو نہ آیا نا. اس لیے تو بندے اللہ تعالیٰ سے. آخری بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارا نام ہے. اس نام کی بڑی تعریف حدیث و پاک میں ہے. اگر تصویر کا اندیشہ ہو تو یہ نام رکھا جائے، اپنا اندیشہ نہ ہو تو یہ نام رکھا جائے. ایک صورت یہ کہ عقیقہ کا یہ نام ہو اور پکارنے کے لیے کوئی دوسرا نام تجویز کر لیا جائے. اور ہندوستان میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک شخص کے کئی نام ہوتے ہیں. اس صورت میں برکت بھی ہوگی اور تصویر سے بھی بچ جائیں گے. ہاں، یہ مسئلہ پھر آپ بے شک ذہن میں رکھ لیں. آپ ایک خوبصورت نام رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارا معاشرہ خاندان ایسا ہے کہ یہ خوبصورت نام نہیں بلائے گا. تو آپ ایسے کریں، ایک نام اس کا اصل رکھ دیں اور نک نام اس کا کوئی اور رکھ دیں، تاکہ لوگ اس اصل نام کی بے حرمتی نہ کرتے رہیں. اصل نام کی برکت سے وہ برکت بھی حاصل ہوتی رہے گی، اور نک نام کی وجہ سے وہ اصل نام کی سلب بھی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.